السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو پرائمر کا سبق عین پڑھیں گے۔ بوجھو تو جانے، اس میں پہیلی جو ہے وہ اس کا آنسر جو ہے وہ عین سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے توجہ سے پہیلی سننی ہے اور اس کو بوجھنا ہے کہ اس کا کیا جواب آئے گا۔ میں آنکھوں کو چھپاؤں، ناک پہ ہمیشہ رکھی جاؤں، پہن کر مجھے نظر آئے صاف، کون ہوں میں بتاؤ آپ۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہے اینک۔ ایک بچہ دکھایا گیا ہے جس نے اینک پہنی ہوئی ہے۔ سوچ کر بتائیں اینک کیوں لگائی جاتی ہے؟ تو پیارے بچوں، اینک مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کچھ جو بچے ہیں وہ اسے بطور فیشن استعمال کرتے ہیں، کچھ بچوں کو اینک پہننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ جیسے عید آتی ہے تو خاص طور پہ جو بوائز ہیں وہ اینک اور گھڑی لینا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح بچیاں جو ہیں وہ بھی اینک لیتی ہیں، چوڑیاں، مہندی، ان کے کچھ اور جو ہے پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اینک جو ہے یہ سن گلاسز جسے کہتے ہیں، دھوپ میں باہر نکلتے وقت جو ہے اپنی آنکھوں کو محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ بائک وغیرہ پہ سفر کرتے ہیں تو مچھر آپ کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے، تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ جو بھی بائک چلا رہا ہوتا ہے وہ اینک کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح قریب اور دور کی نظر جن کی خراب ہوتی ہے وہ بھی ان کو ڈاکٹرز جو ہے وہ اینک لگانے کی ہدایت کرتے ہیں، جو بھی ان کا نمبر وہ لکھ کے دیتے ہیں ان کو، ان کے مطابق ان کی اینک ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اینک لازمی، اگر آپ کی نظر قریب کی خراب ہے تو پڑھتے وقت اینک کا استعمال لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چند اس میں جو ہیں تاریخی عمارتوں کی تصاویر انہوں نے کہا ہے دکھائیں بچوں کو، اور مثلاً مینار پاکستان، بادشاہی مسجد۔ تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے۔ مینار پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پر 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ تو جہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اس کو ایک مینار کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا اس جگہ کو، تو اس کو مینار پاکستان کہتے ہیں۔ اور بادشاہی مسجد بھی مینار پاکستان کے قریب ہی واقع ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ ٹیلی ویژن، موبائل فون، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر بہت قریب سے اور زیادہ دیکھنے سے نظر خراب ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ نے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، بہت زیادہ ٹی وی کے اندر گھس کے ٹی وی نہیں دیکھنا، موبائل فون کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ موبائل فون دیکھیں لیکن ایک آپ ٹائم فکس کر لیں، 1 گھنٹہ موبائل دیکھ لیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اور بہت زیادہ اسکرین کو اپنی آنکھوں کے قریب کر کے نہ دیکھیں۔ اسی طرح سے ٹیبلٹ اور کمپیوٹر بھی ہے، زیادہ استعمال جب ہم کرتے ہیں ان چیزوں کو تو پھر ہماری آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں۔ اور روشنی کا بھی آپ جب آپ پڑھتے ہیں تو مناسب روشنی آپ کے کمرے میں، آپ کی کتاب کے اوپر ہونی چاہیے۔ زیادہ جھک کر اور کم روشنی ہوگی تو آپ کی نظر کو جو ہے وہ پٹھوں کے جو سسٹم ہے وہ اس پہ کھچاؤ ہوگا، آپ کو زیادہ زور لگا کے دیکھنا پڑے گا، تو اس طرح سے آپ کو کی نظر جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، اور نظر جو ہے وہ آنکھوں کا جو نور ہے وہ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتنی نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا نظارہ لے سکتے ہیں۔ جن کو نظر نہیں آتا آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کتنی چیزوں کو مس کرتے ہیں۔ تو آپ اس کے علاوہ ذخیرہ الفاظ ہیں، عدالت، عین سے عدالت، عین دال الف لام تے عدالت۔ عدالت بیٹا وہ چیز ہوتی ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی اگر فرض کریں کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کا کیس جو لائر ہے وہ عدالت میں جج صاحبان بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے وہ دونوں اطراف سے جو وکیل ہیں وہ کیس لڑتے ہیں، اور پھر جس کے بھی حق میں جج کو بہتر لگتا ہے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے۔
عین سے عطر ہے، عین طیر عطر، عطر خوشبو کو کہتے ہیں۔ پھر ہے جی عین سے عربی، عین رے بے چھوٹی، یہ عربی۔ عربی جو ہیں وہ عرب میں رہنے والے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان بھی جو وہ بولتے ہیں وہ بھی عربی زبان ہوتی ہے۔ ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ بھی عربی زبان میں اس کی تحریر ہے۔ پھر ہے جی عدل، عین دال لام، عدل انصاف کو کہتے ہیں۔ عنوان، عین نون واو الف نون، عنوان۔ عنوان جو ہوتا ہے سبق کا، کوئی بھی جیسے نظم ہے لکھ دی جائے، اب یہ بوجھو تو جانے جیسے یہ سبق ہے تو یہ پہیلی نما ہے، اس طرح سے کوئی بھی جو ہے سبق کا عنوان ہو سکتا ہے سبق کے مطابق۔ عزت، عین زے تے، اس کو تشدید بھی لکھتے ہیں، عین تشدید زے تے، عزت دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو عین سے جو سبق ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ اس کی آ گئی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ نے سبق کو یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔